بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن فجر کی نماز کے بعد روزانہ 3 دن یہ ایک تسبیح پڑھیں۔ خدا کی قسم لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ 3 دن میں کروڑ پتی بننے کا آسان سا عمل ہے۔ محترم ناظرین، صبح و فجر کی نماز کے بعد صرف 3 دن سورۃ کوثر کی تسبیح اس طرح پڑھ لو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو دنیا کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص وظیفے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وظیفے میں آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم چند کلمات کے ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس حال میں اللہ رب العزت نے آپ کو رکھا ہے اس میں خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی توفیق ملتی ہے اس میں سے غریبوں میں صدقہ کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ صدقہ نہیں کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدترین کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے انسان اپنی قسمت میں وہ سب کچھ لکھوا لیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ محترم ناظرین، یہاں پر میں آپ کو نماز فجر پڑھنے کے چند فضائل بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعات نماز یعنی فرض کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی عشاء اور فجر کی نمازوں میں آ سکتا ہے اسے لازمی آنا چاہیے، اگرچہ اسے گھسیٹ کے ہی کیوں نہ آنا پڑے، یعنی گھٹنوں کے بل یا پیٹھ کے بل گھسیٹ کے آنا پڑے تو بھی آئیں، کیونکہ اس لیے جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کے ذمے ہو گیا، بس تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ جو اللہ کے ذمے ہے اس پر کوئی ظلم نہ کرے، اور ظلم کر کے اللہ کے ثواب میں جو جواب دہ نہ ہو، اس لیے کہ جس سے اللہ پوچھے گا، مطالبہ کرے گا، یہ اسے اپنی گرفت میں لے لے گا اور لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس پر ظلم اور زیادتی کرے۔ اس شخص پر زیادتی کرے گا جو فجر پڑھتا ہے تو وہ دراصل ذمہ خیانت کر رہا ہے جس کو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایسے شخص کو پکڑے گا، یعنی فجر پڑھنے والے کی عزت اور احترام لازمی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ قرآن مجید کے سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے اس کا نیا عمل ہے۔ یہ بڑا قیمتی عمل ہے، اس کو پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اللہ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت
ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے دور ہوتے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان پر غشی طاری تھی، اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی سورت کا نزول ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میری امتی پل صراط محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنی امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امت کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس صورت کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے ہیں، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح سے کرنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر کا عمل کم از کم 3 دن کرنا ہے، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ آپ اتنے دنوں یہ عمل لازمی کریں۔ اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کا حصہ ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو شیطان مردود سے حفاظت میں لے لینا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے پاک اللہ، میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا تو پھر شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور آپ کا جو عمل ہوگا وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی درود ابراہیمی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ کوثر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور یہ سورہ ہر غم، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو حضرت فاطمۃ الزہرا کی شان میں نازل ہوئی، مکہ کی رہائشی جن کی سربراہی عاص بن ولی کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب کے لوگوں کے لیے بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر، جو کہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شہید ہو چکے تھے، اور اب کوئی بیٹا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو عرب والے ابتر کہنے لگے۔ اس صورت کا شان و نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جو آپ کا تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق
اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور آپ نے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، یہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ لازمی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ان میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔